جی دوستو، ہم نے پہلی اور دوسری ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ ہم ایک ایسے پلینٹ پر جا رہے ہیں جسے ہم پلینٹ ڈارون کہہ رہے ہیں۔ ایک ورچوئل ٹور کیا تھا کہ وہاں پر کس طرح سے لوگ انسانوں کے جیسے لوگ ہیں یا نہیں ہم دریافت کرنے گئے۔ ایک ورچوئل ٹور، ایک کہانی ہے ڈارون کی پلینٹ کے اوپر، جو انسانوں جیسا ایک ایسا گولا ہے، ایک سیارہ، ایک پلینٹ ہے جہاں پر انسانوں جیسے لوگ رہتے ہیں۔ ہم نے یہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ تو جب ہم وہاں گئے تو ہم نے پچھلے قسط میں بتایا کہ وہاں پہ ہمیں پریڈیٹر ملا، ایک بلا سی ملی، پھر ایک چاند جیسی روشنی ہوئی، وہاں پہ پتے تھے، چھوٹے چھوٹے جرثومے میں مائکرو آرگینزمز جو ہیں وہ ہمیں نظر آئے۔ اب ہم نے جو جو چیز تیار کی ہے اسے ہم نے آئیکی کے نام سے کیا ہے کہ آئیکی نے جو ہے وہ ایک، اب تیسرے حصے میں ہم بتائیں گے کہ اب یہ نیا علاقہ اس میں داخل ہوا اور کیا ہوا وہاں پر۔ جو ہے نا اسٹک بال پلانٹس تھے اور ڈارون کے ٹومیٹو لگے ہوئے تھے، ڈارون یعنی اس پلانٹ کے اندر جو ٹماٹر تھے وہ لگے تھے وہاں۔ اس نے ٹرنک سکرز دیکھے جو کہ اس طرح سے جو درختوں سے خوراک چوستے تھے، یعنی کہ اس طرح کے جاندار تھے جو درختوں سے اپنی خوراک چوستے تھے۔ اسی دوران پہلی بار ڈارون 4 پر کسی جاندار کی موت ریکارڈ کی گئی کہ جاندار وہاں پر مرتا بھی ہے۔ تو قدرتی جو ہے نا وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کیسی چیزیں ہمیں قدرتی نظر آتی ہیں، لیکن یہ ایک ابھی تو شروعات تھی۔ تو جنگل میں ایک ہولناک پریڈیٹر یعنی کہ بلا جو ہے، وہ جو ہے نا ڈیجر رسٹ، اس کو ہم یہ کہا کہ یہ جو ہے ایک ایسی مخلوق ہے ڈیجر رسٹ کے نام سے، جو اچانک جو ہے نا چپٹتی ہے اور اپنے شکار کو جو ہے وہ مار دیتی ہے۔ یہ ہم نے وہاں پر اسٹڈی کیا۔ پھر کیا ہوا کہ ادھر لیو نے کچھ اور حیران کن چیزیں دیکھیں، جو ایو سیپینس، جیسے ہم کہتے ہیں ہومو سیپینس انسانوں کو کہتے ہیں، ایو سیپینس جیسی مخلوق دیکھی۔ ان کے پاس نوسٹرلز، یہ جو ناک ہوتے ہیں، اور ایئر سیکس جو جیسے ہم سانس لیتے ہیں اس طرح سے تھے، اور وہ سگنلز کے ذریعے آپس میں بات کرتے تھے، کہ یعنی کہ ان کی جو آواز، سانس تھی، اور جو نوسٹرلز تھے، یہ ناک کے نتھنے جو ہیں، اس سے وہ سگنلز کے تھرو بات کرتے تھے۔ لیو نے ہولوگرافی ڈسپلے پر انسان اور زمین کی تصاویر کو دکھا کر جو ہے وہ رابطے کی کوشش کی، مگر جلد ہی لیو خاموش ہو گیا، یعنی ہمارا جو ٹارگٹ تھا، جو ہماری جو مشین گئی تھی وہ خاموش ہو گئی، اور اس کا سگنل جو ہے وہ ہمارے پاس آنا ختم ہو گیا، اور ہم پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، کس طرح سے جائنٹس اور ڈیڈلی اسکائز تک ہم رابطہ کرتے ہیں، ہمارے لیے مشکل تھا۔ ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے، چوتھے حصے میں، کہ کیا ہوا جب ہمارا رابطہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ہم نے پھر کیسے رابطہ شروع کیا، اور کس طرح سے ہم نے جائنٹس اور ڈیڈلی اسکائز کے اوپر کام کیا۔ تو یہ چوتھی ایپیسوڈ میں ہم آپ سے اس پر بات کریں گے۔